الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے من الوقار۔ قرآن پاک نے جناب مریم کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے پیاری مریم کے گھر میں عیسیٰ کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے جناب جبرائیل امین کو بھجوایا گیا۔ باقاعدہ انہوں نے اللہ کے حکم سے آ کر پھونک ماری تو جناب مریم کے ہاں جناب عیسیٰ کی آمد ہو گئی، اور پھر ولادت پاک ہوئی، اور جناب عیسیٰ کی ولادت کے بعد پیاری مریم وہ اپنے خاندان کے اندر تشریف لائی۔ تو ان حالات کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ گزشتہ دروس کے اندر ہم نے اس ساری تفصیل کو سماعت کیا ہے۔ آج ہمارا کلام یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس وقت مریم عبادت کیا کرتی تھی بیت المقدس کے اندر، تو ان کے پاس جنت سے اللہ تعالیٰ پھل بھجوایا کرتا تھا، یعنی ان کے جو کھانے کا انتظام تھا وہ جنت سے ہوتا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ آپ نے مریم کی پرورش کی تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جنتی پھلوں کو پیاری مریم کے پاس دیکھا تو انہوں نے ایک سوال کیا، یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تمہاری پرورش تو میں کر رہا ہوں، اور میں تمہارے پاس پھل نہیں رکھ کے جاتا۔ جب میں آتا ہوں تیری عبادت گاہ کے اندر، میں دیکھتا ہوں کہ مختلف انواع کے پھل وہ تیرے پاس موجود ہوتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو پیاری مریم آگے سے جواب دیتی ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، پیاری مریم کہتی ہیں کہ یہ پھل مجھے میرا اللہ عطا فرماتا ہے، یعنی جنت سے میرے لیے بھجوائے جاتے ہیں۔ مریم نبی نہیں ہیں، چونکہ نبوت کسی عورت کے اندر کبھی بھی منتقل نہیں ہوئی۔ نبی جب بھی ہوا ہے کوئی مرد ہوا ہے، عورتوں کو ولایت ملتی تھی، نبوت نہیں ملتی تھی۔ نبی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہیں۔ تو پیاری مریم نبی نہیں ہیں، ایک نبی کی ماں ہیں، جناب عیسیٰ کی ماں ہیں، لیکن عبادت گزار ہیں، صالحہ ہیں، تقوی دار ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے دربار کی مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کی عزت کے لیے اور ان کی عبادت پر راضی ہو کر جنت سے ان کے لیے رزق کا اہتمام فرماتا تھا۔ پھر پیاری مریم کہتے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، یعنی یہ رزق کا معاملہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو جس جگہ پر بیت المقدس کے اندر پیاری مریم عبادت کرتی تھی، وہاں سے جنت سے اللہ جو رزق بھجواتا تھا، تو پیارے زکریا نے وہاں دیکھا۔ جناب زکریا کی عمر تھی 120 سال اور آپ کی بیوی کی عمر تھی 98 سال، لیکن اللہ کی آزمائش آپ کے نام یہ تھی کہ ابھی تک آپ اولاد سے محروم تھے، یعنی آزمائشوں کی ابتلا کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نبیوں کو آزماتا ہے، یعنی نبی آزمائشوں
میں سب سے آگے ہوتے ہیں. بڑے بڑے امتحان اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیے ہیں. ایک نبی کے جسم کو آرے سے 2 کیا گیا، یعنی اللہ نے یوں بھی آزمایا ایک نبی کو، ان کے جسم کو آرے سے چیرا گیا، یعنی دشمنوں نے سر کے اوپر آرا رکھ کر جسم 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ایوب، ان کی جوان اولاد فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی. 10 بیٹے تھے، 10 کے 10 بیٹے ایک ہی دن اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا. بھرا ہوا آپ کا کاروبار تھا، گائے بکریاں مویشی بے شمار جانور آپ کے پاس تھے، وہ سارے کے سارے ایک ہی دن اللہ نے واپس لے لی. باغات تھے آپ کے، بہت زیادہ باغات، آپ نے بندے آگے رکھے ہوئے تھے ان باغات کی دیکھ بھال کے لیے، ایک ہی دن میں اللہ نے واپس لے لیے. تو اللہ کی آزمائش نبیوں کے نام ذرا زیادہ ہوتی ہے، چونکہ نبی اللہ کے مقرب ہوتے ہیں. جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ انہیں آزماتا ہے. اور اس آزمائش کا مقصد کیا ہے کہ میں بندے کو اپنا قرب عطا فرماؤں. آزمائشوں پر جب بندہ صابر ہوتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے مقام رفیع عطا فرماتا ہے. تو نبیوں کی زندگی میں بھی آزمائش ہے. عام بندوں کی زندگی میں آزمائش آئے تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. اولاد نہیں ہو رہی، یہ ایک آزمائش ہے، اس میں گھبراہٹ والی کوئی بات نہیں. اسی آزمائش سے اللہ نے نبیوں کو گزارا ہے. ابھی تذکرہ نہیں آیا جناب ابراہیم کا، تفصیل سے آئے گا، فردن فردن ہم سماعت کر چکے. 90 سال کی عمر تک اللہ نے پیارے ابراہیم کو بھی اولاد نہیں دی تھی. 90 سال کی عمر کے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا. بالکل ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام، اور آپ کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے اور اب اس عمر میں پہنچ چکی ہے جس عمر کے اندر اولاد نہیں ہوا کرتی. اور جناب زکریا کی عمر بھی 120 سال ہو چکی ہے. تو حضرت زکریا نے باغ کے اندر ایک منظر کو دیکھا، آپ کی زوجہ بھی آپ کے ساتھ تھی، کہ ایک چڑیا اپنے بچے کے منہ کے اندر دانہ ڈال رہی ہے. یعنی یہ منظر حضرت زکریا نے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا. تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارا بچہ بھی ہوتا تو ہم اس کے منہ کے اندر کھانا ڈالتے اور اسے دودھ پلاتے اور اسے رزق دیتے. یہ شوق ان کے دل میں اس باغ میں بیٹھے ہوئے پیدا ہوا. تو یہ شوق تو دل میں پیدا ہو چکا تھا. عمر 120 سال ہے. تو آپ نے اس مقام کو دیکھا جس مقام پر جنتی پھل اترا کرتے تھے، یعنی مریم عبادت کرتی تھی، اللہ کی طرف سے رزق آتا تھا. تو اس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے ایک دعا مانگی. عمر ہے 120 سال. دعا کے لفظ کیا ہیں؟ ہنالک دعا زکریا ربہ. حضرت زکریا نے اپنے رب کے دربار میں دعا مانگی. قالا، عرض کرنے لگے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد عطا فرما. یعنی آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے پاکیزہ، نیک، صالح، ستھری اولاد عطا فرما. انکا سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. یعنی آپ نے اس مقام پر، اور مفسرین نے باقاعدہ بحث کی کہ حضرت زکریا کا خود نبی ہیں، پیغمبر ہیں، پیغمبروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کے دربار کے اندر. وہ جب مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے. لیکن اس مقام پر حضرت زکریا کا دعا مانگنا، جو مقام حضرت مریم کی عبادت کا مقام تھا، جہاں جنتی پھل آتے تھے، اس کا معنی یہ ہوا کہ جہاں نیک لوگ عبادتیں کرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں وہاں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یعنی آپ نے اس مقام پر دعا مانگ کر اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ مقام قبولیت دعا ہے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت زکریا نب کے نبی ہیں، انہیں سارا پتہ ہے کہ اولاد کا معاملہ یہ اللہ کے پاس ہے. میں اولاد مانگوں گا تو رب کے دربار سے مانگوں گا، وہ مجھے اولاد عطا فرمائے گا. جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی یا اولاد لیٹ ہوتی ہے یا بیٹے نہیں ہوتے تو وہ جعلی فقیروں اور جعلی پیروں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، اپنی دولت لوٹاتے ہیں اور پھر بے شمار برائیوں کے دروازے بھی کھولتے ہیں. یہ کہانیاں ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اولاد کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا. دعا کوئی کر سکتا ہے، جیسے حضرت زکریا نے دعا کی ہے. دعا مانگنی کس سے ہے؟ اللہ ہی سے مانگنی ہے. کوئی نیک بندہ دعا دے سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، لیکن کوئی نیک بندہ اولاد دے دے
ایسا نہیں ہو سکتا. اولاد جب بھی دے گا وہ اللہ ہی عطا فرمائے گا، کیونکہ اولاد دینے والی وہ اللہ کی ذات ہے. تو حضرت زکریا پیغمبر نے جس وقت دعا مانگی اس مقام کے اوپر، تو رب کائنات نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، چونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ نبیوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. جب نبی مانگتے ہیں تو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے. اچھا، دعا کس طرح قبول ہوئی؟ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت زکریا دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو آپ نماز کے اندر مشغول ہو گئے. تو آپ نماز میں مشغول ہوئے تو اس وقت فرشتوں نے پکار کر آپ کو ایک کلام بولا. اچھا، وہ فرشتے کون سے تھے؟ تفسیر کے اندر موجود ہے حضرت جبرائیل امین دیگر فرشتوں کو لے کر وہ بیت المقدس کے اندر اس عبادت گاہ کے اندر تشریف لائے تھے حضرت زکریا کو خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. اچھا، قرآن کے لفظ کیا ہیں؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ. بے شک اللہ آپ کو یحییٰ بیٹے کی بشارت عطا فرماتا ہے. بیٹا بھی اور ساتھ نام بھی رب نے بتایا کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے تو آپ نے بیٹے کا نام یحییٰ رکھنا ہے. اچھا، اس بیٹے کی شان کیا ہوگی؟ بکلمات من اللہ، وہ اللہ کی کلمہ ہوگا، اللہ کی طرف سے کلمہ ہوگا. اچھا، اور شان کیا ہوگی؟ وسیدہ، وہ سردار ہوگا، وحصورا، وہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں میں سے ہوگا اور اللہ اسے نبوت عطا فرمائے گا. یعنی حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی اور دعا میں بہت ساری بشارتیں اللہ نے عطا فرمائی. ہم آپ کو بیٹا دیں گے، نام اس کا یحییٰ ہوگا، وہ بیٹا سید ہوگا، یعنی وہ بیٹا سردار ہوگا، یعنی یہ اس کی شان ہوگی، سرداری اللہ اسے عطا فرمائے گا. وہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہوگا، یعنی اللہ کی عطا ہوگی، اور پھر عورتوں سے بچنے والا ہوگا. یعنی ہر نبی کی شان یہی ہوتی ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. صرف نبیوں کو معصوم کہا جا سکتا ہے. اس وقت فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، آل تشیع کا یہ ایک عقیدہ ہے. آل تشیع جب دعا کرتے ہیں تو وہ یہ جملے بولتے ہیں 12 اماموں کا اور 14 معصومین کا صدقہ. یعنی وہ نبی کریم کے علاوہ 13 اور ہستیوں کو معصوم کہتے ہیں. اور یہ عقیدہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے، معصوم صرف اور صرف نبی ہوتے ہیں، نبیوں کے علاوہ اور کوئی معصوم عن الخطا، یعنی جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا وہ صرف نبی ہوتے ہیں. باقی نبیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، صحابہ ہیں، آل ہے، نیک لوگ ہیں، وہ معصوم نہیں ہوتے، وہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ہے معصوم جس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، اور ایک ہے محفوظ، خطا تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ خطا ہونے نہیں دیتا. تو آل تشیع کا یہ نظریہ ہے، اور باقاعدہ بہار شریعت کی پہلی جلد میں جہاں علم العقائد کا بیان ہے یہ موجود ہے کہ جو بندہ نبیوں کے علاوہ کسی کو معصوم کہے گا وہ کافر ہو جاتا ہے. وہ کافر کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کی نص کا انکار ہے، قرآن کی آیات کا انکار ہے. یہ عقیدہ قرآن نے بیان فرمایا کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم ہو سکتا. تو یہ میں نے لگے ہاتھوں ایک جملہ بول دیا کہ نبی سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں. نبیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی زندگی میں گناہ ہو، جس کی زندگی میں غلطی ہو. اللہ نبیوں کو پیدا ہی اس طرح کرتا ہے کہ گناہ نام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے بعض لوگ یہ جملہ بول دیتے ہیں میں نے گناہ کیا تو کیا ہوا، آدم نے بھی تو کیا تھا. جناب آدم نے جو گندم کا دانہ کھایا تھا اس مقام پر میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کی تھی. وہ گناہ نہیں تھا، وہ غلطی نہیں تھی، وہ اللہ کی مشیت تھی. اللہ کی خود قرآن پاک نے کہا کہ ہمارا ارادہ تھا کہ آدم وہ دانہ کھائیں. ارادہ کیوں تھا؟ کہ آدم جنت میں رہ رہے تھے، رب کائنات نے دنیا کو بسانا تھا. اگر آدم جنت میں رہتے تو دنیا نے نہیں بسنا تھا، چونکہ بچے جنت میں پیدا نہیں ہوتے. جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر بچوں کی پیدائش نہیں ہوتی. بچوں کی پیدائش کے لیے دنیا ہے، زمین ہے.
تو اس گندم کے دانے کو آدم نے کھانا تھا، رب کی مشیت اور مرضی تھی، انہوں نے کھایا تو وہ زمین پر تشریف لائے، جب زمین پر تشریف لائے تو پھر جناب آدم اماں حوا کے ذریعے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، پھر نبیوں کی آمد کا سلسلہ ہوا، پھر کائنات پھیلتی چلی گئی، پھر نبیوں کی آخری لسٹ کے اندر اللہ نے اس پیغمبر کو جلوہ گر فرمایا جس کی خاطر اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جملہ بھی بالکل غلط ہے کہ جناب آدم نے غلطی کی یا انہوں نے گناہ کیا۔ بعض لوگ اپنی گناہوں غلطیوں کو چھپانے کے لیے ایک بہت بڑا جملہ بول دیتے ہیں، تو نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت سوشل میڈیا پر باغ فدق کا ایک مسئلہ چلا ہے، چونکہ ابھی تک میں نے وہ بیان نہیں کیا آپ کے سامنے کہ باغ فدق کی تفصیل کیا ہے۔ اہل تشیع کی طرف سے یہ تھا کہ یہ ایک باغ تھا رسول اللہ کے پاس، تو اہل تشیع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ باغ آنا چاہیے تھا حضرت فاطمہ کے پاس، یعنی وراثت آنی چاہیے تھی۔ حالانکہ رسول اللہ کی حدیث سے حضور فرماتے ہیں نحن الانبیاء لا نورث ولا نارث، ہم جو نبی ہیں ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ انما ورث العلم، ہماری وراثت علم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ نے جب کہا کہ میرے بیٹوں کو وراثت دیں، میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین، تو رسول اللہ نے وراثت کیا دی؟ اما حسن فلہم جودتی و ہیبتی، میں بیٹے حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری دے رہا ہوں، واما حسین فلہم جرتی و جودی، میں اپنے بیٹے حسین کو جرت اور سخاوت دے رہا ہوں۔ یعنی معنی کیا ہے کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث تھی تو اس حدیث کے تحت جناب صدیق اکبر نے اس باغ کو بیت المال میں جمع کروا دیا، اور جب حضرت فاطمہ زہرا کو پتہ چلا کہ میرے بابا کی حدیث یہ ہے کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، تو انہوں نے دوبارہ تقاضا ہی نہیں کیا، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ میں نے لگے ہاتھوں ایک عقیدہ اور نظریہ آپ کے سامنے، چونکہ تمام عبادتوں کی بنیاد عقائد کا درست ہونا ہے۔ اگر عقیدے کے اندر غلطی ہے یا عقیدے کے اندر ڈگمگاتا ہے بندہ، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، تو پھر عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ عبادت وہ عمارت ہے جو عقیدے پر کھڑی ہوتی ہے، عقیدہ مضبوط ہے تو عبادت کی عمارت مضبوط ہے، اور عقیدہ اگر کمزور ہے تو اس کے اوپر کھڑی ہونے والی عمارت وہ بھی کمزور ہے۔ تو رب کائنات نے کہا کہ ہم نے زکریا کو ایک بیٹا دیا، اس کی بشارت دی۔ بیٹے کی شان کیا تھی؟ بیٹا سید تھا، یعنی سردار۔ دوسری شان کیا تھی؟ عورتوں سے بچنے والا تھا۔ اور تیسری شان کیا تھی؟ اللہ نے اس بیٹے کو نبوت کا نور عطا فرمایا تھا۔ اچھا، جب یہ بشارت ملی تو جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ کے دربار کے اندر ایک اپنا خدشہ پیش کیا۔ وہ خدشہ کیا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، عرض کی اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، یعنی ایسی عمر میں پہنچ چکی ہے کہ اب اولاد ہونے کے چانس نہیں ہے۔ بیوی کی عمر 98 سال اور حضرت زکریا کی عمر 120 سال۔ آپ کو اللہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا، آپ نے یہ سوال اس لیے کیا کہ اے اللہ کیا ہم پلٹ کے دوبارہ جوانی کی طرف جائیں گے تو پھر اولاد دے گا، یا ہم بوڑھے ہی رہیں گے تو اولاد ہمیں مل جائے گی؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو رب کائنات نے فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، وہ قدرتوں کا مالک ہے۔ اے زکریا آپ کی عمر 120 سال رہے گی، آپ کی بیوی کی عمر 98 سال رہے گی، آپ بوڑھے رہیں گے، بیوی بانچ رہے گی، اسی حالت کے اندر ہم اپنی قدرت کا اظہار کریں گے اور آپ کو یا جیسا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ وہ قادر مطلق ہے، یعنی یہ ممکن ناممکن یہ میرے اور آپ کے لیے، یہ ڈاکٹروں کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، میں کہوں گا یہ کام نہیں ہو سکتا، چونکہ ہماری سوچ ہماری طاقت وہ محدود ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، وہ قادر مطلق ہے۔ بار بار ہمیں یہ عقیدہ قرآن رپیٹ کروا رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی انکار ہی نہیں۔ وہ چاہے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے، جناب عیسیٰ آپ کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی، پیاری مریم کے بدن سے اللہ کی طاقت اور قدرت کا اظہار ہوا۔ جناب آدم کی ولادت بغیر ماں اور باپ کی ہوئی، نہ ماں نہ باپ،
बगैर माँ बाप के प्यारे आदम को पैदा किया गया, सामने निगाहों के पुतला बना, फिर रब्बे कायनात के हुक्म से उसके अंदर रूह दाखिल की गई। इसी तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पहाड़ से पैदा हुई, ऊँटनी के बतन से नहीं, वो भी आगे कुरान के अंदर तफसील आएगी, वो पहाड़ से पैदा हुई। तो अल्लाह ताला इतना कादर है, वो चाहे तो पत्थर से ऊँटनी पैदा कर सकता है। तो रब्बे कायनात ने कहा कि प्यारे ज़करिया, आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको यह्या जैसा बेटा देंगे, और देंगे भी कैसे कि आप बूढ़े होंगे, 120 साल आपकी उम्र होगी, बीवी भी इसी हाल में होगी, इसी हालत में होगी, हम आपको बेटा अता फरमाएंगे। अच्छा, प्यारे ज़करिया ने फिर अल्लाह के दरबार के अंदर सवाल किया। काला, ज़करिया ने अर्ज़ की, रब्बि जअल ली आया, मेरे अल्लाह मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। यानी क्या निशानी होगी, मुझे पता चलेगा कि अब मेरे यहाँ बेटे की विलादत होने वाली है, या मिलने वाला है। तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, काला आयातु का अल्लाह तुकल्लिमन नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा, या तेरे लिए निशानी ये है कि तू 3 दिन तक लोगों से सिर्फ इशारे से बात कर सकेगा। अब जब यहाँ से बाहर निकलेगा, जब कोई बात करना चाहेगा हम तेरी जुबान बंद कर देंगे, और जब तू हमारा जिक्र करना चाहेगा हम तेरी जुबान जारी कर देंगे। अल्लाह अकबर। ये देखें अल्लाह की कुदरत कितनी जबरदस्त शानों वाला वो मालिक है। कहा निशानी ये है कि हम आपको बेटा देने लगे, या आपके पास आने लगा है। निशानी ये है जब आप लोगों से बात करेंगे 3 दिन आप बात नहीं कर सकेंगे, रमज़ा खाली इशारा करेंगे, और जब आपके दिल में इरादा हो कि आप हमारा जिक्र करेंगे तो हम आपकी जुबान को जिक्र के लिए जारी फरमा देंगे। अच्छा, जब प्यारे ज़करिया वो बाहर निकले तो आपकी जुबान बंद हो गई, यानी आप बोल नहीं सक रहे थे। लोग आपसे कलाम करते तो आप इशारे में जवाब देते, और फिर आप अल्लाह का जिक्र अपनी ज़ुबान से करते। फिर आपने 3 दिन तक अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिक्र किया। और मुफस्सरीन ने यहाँ पर यह लिखा कि जब किसी को अल्लाह औलाद अता फरमाए तो उस औलाद पर उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र के बेशुमार तरीके हैं। ये जो अकीका है ये शुक्र का एक तरीका है, सदका शुक्र का एक तरीका है, सजदा करना, तिलावत करना ये शुक्र का एक तरीका है। शुक्र के बेशुमार तरीके हैं। एक तो ये जब किसी को अल्लाह औलाद अता कराए तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए, और दूसरा ये मुफस्सरीन ने लिखा कोई नेमत भी अल्लाह अता करे तो अल्लाह ये चाहता है कि बंदे मेरा शुक्र अदा करें। और जब बंदे नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं तो होता क्या है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, जब तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और अता फरमाऊँ, यानी तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद कुरान हकीम ने प्यारी मरियम का तज़किरा किया, उनकी तहारत की बात की। इंशाअल्लाह आने वाले नशिस्त में हम उसे समाअत करेंगे। अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं अल्लाह करीम कुरान समझना हमारे लिए आसान फरमाए।